الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد۔ آج قرآنی مضامین کے خلاصے کی ابتدا 26ویں پارے کی پہلی سورۃ الاحقاف سے ہو رہی ہے۔ الاحقاف قوم عاد کے گاؤں یا بستی یا ان کے دارالسلطنت کا نام ہے، اور قوم عاد کیونکہ اس دور کے اندر سب سے بڑی طاقت سمجھی جاتی تھی، اس بنا پر ان کی بستیوں کی تباہی یا ان کے دارالسلطنت کی تباہی ایسا ہی سمجھ لیجئے جیسے آج کے دور میں WTC کی تباہی ایک بڑی خبر سمجھی گئی، ایسے ہی اس دور میں قوم عاد کی بستیوں کی تباہی بھی ایک بہت بڑی خبر تھی۔ قرآن کریم نے اسی کے حوالے سے سورت کو موسوم کیا ہے، اور قرآن کریم ان کا تذکرہ کرتے ہوئے اور بھی اس سورت کے اندر مختلف مضامین کو بیان کر رہا ہے۔ پہلے قرآن کریم کے اللہ زبردست حکمتوں والے کی کتاب ہونے کا اعلان کیا گیا، اور پھر یہ بتایا گیا کہ آسمان و زمین کو بے مقصد پیدا نہیں کیا گیا ہے، اور ان کا وقت متعین اللہ نے رکھا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بیان کیا ہے کہ آپ ان لوگوں سے دو ٹوک انداز میں فرما دیجیے کہ تم جن نشانیوں کو طلب کرتے ہو میرے اختیار میں ان نشانیوں کو ظاہر کرنا نہیں ہے۔ قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم، آپ کہہ دیجیے کہ میں کوئی انوکھے قسم کا رسول نہیں ہوں، مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ قیامت میں کیا ہونے والا ہے۔ میں تو اللہ کی وحی کا پابند ہوں، اللہ جو کہتے ہیں میں وہ کرتا چلا جاتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ یا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجیے کہ باطل کی ذہنیت کی عکاسی کرتے ہوئے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ ہر دور کا باطل اپنے نظریات کو برحق قرار دیتا ہے اور دوسروں کے نظریات کو غلط قرار دے کر کے اس بات کی دلیل پیش کرتا ہے کہ اگر یہ کوئی صحیح کام ہوتا تو ہم ضرور کرتے، ہم نے چونکہ نہیں کیا اس لیے اس بات کی وضاحت ہے کہ یہ صحیح کام نہیں بلکہ غلط ہے۔ وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، کافر لوگ ایمان والوں سے کہنے لگے کہ اگر تمہارا اسلام کوئی اچھا کام ہوتا تو تم پہل نہ کر سکتے، ہم اسے پہلے اپنا لیتے، کیونکہ ہم نے تمہارے اسلام کو اختیار نہیں کیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارا دین کوئی اچھا دین نہیں، کوئی صحیح دین نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم نے بڑی رہنمائی اور رحمت نصیب فرما کر کے بھیجا تھا، ان کے مخالفین نے بھی ان کے ساتھ اسی قسم کی گفتگو اور ایسی ہی باتیں کی تھی، لیکن ہمارا نظام یہ ہے کہ جو اللہ کو رب تسلیم کر لے، اس پر استقامت کا مظاہرہ کر لے تو اس پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوتا۔ یہ لوگ جنت میں جاتے ہیں، اپنے اعمال کے بدلے انہیں جنت نصیب ہوا کرتی ہے۔ پھر اللہ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین فرمائی اور یہ بتایا حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، والدین اپنی اولاد کے لیے جو قربانیاں دیتے ہیں اس میں خاص طور پر ماں کا جو کردار ہوتا ہے، اور ماں اپنے بچے کی پرورش میں اور اسے جنم دینے میں جن تکالیف اور مصائب کا سامنا کرتی ہے، قرآن کریم اسے ان الفاظ میں بیان کر رہا ہے۔ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، مشقت کے عالم میں اس بچے کو ماں اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، پھر مشقت کے عالم میں بچے کو جنم دیتی ہے۔ وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اور یہ جان کا مرحلہ یوں تو ان پر اس قسم کی تکلیف کے مراحل تو والدین پر آتے ہی رہتے ہیں، لیکن ماں کے لیے بچے کی تربیت کے حوالے سے جو جان کا مرحلہ آتا ہے وہ 30 مہینوں پر محیط ہوتا ہے کہ کم از کم 6 مہینے حمل کے اور 2 سال دودھ پلانے کے، یہ زمانہ ماں کے لیے بڑا کٹھن زمانہ ہوتا ہے اور بچے کی تربیت کے لیے بڑا مرکزی اہمیت کا حامل دور ہوتا ہے۔ لیکن بچے کی اتنی قربانیوں اور اتنی تکالیف سے جب ماں باپ تربیت دے لیتے ہیں تو اب یہ 2 قسم کے افراد بن جاتے ہیں۔ جو انسان پیدا ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، تو بڑے ہونے کے بعد یہ 2 قسم کے ہو جاتے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو فرما بردار والدین کے اور اللہ کے وفادار، وہ کیا کہتے ہیں ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے اللہ تو مجھے شکر کرنے کی توفیق مرحمت فرما دے ان انعامات پر جو تو نے مجھ پر کیا، میرے والدین پر کیا، مجھے نیک
نیک عمل کرنے کی توفیق دے اور میرے خاندان کو بھی نیکی کرنے والا بنا دے۔ گویا ان کی فکر یہ ہوتی ہے کہ ہمارا پورا گھرانہ اور پورا خاندان راہ راست پر آنے والا ہو جانا چاہیے۔ انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اس کے بالمقابل دوسرے افراد کون ہوتے ہیں؟ والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی۔ یہ نافرمان، ماں باپ کے بھی نافرمان اور اللہ کے بھی باغی ہوتے ہیں۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ جب ماں باپ ان کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، انہیں راہ راست پر لانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ماں باپ سے سامنا کرنے لگ جاتے ہیں اور ان کے سامنے بدتمیزی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اف لکما، ہلاکت ہو تمہارے لیے، اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی، تم مجھے بتاتے ہو کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے اور کوئی حساب کتاب ہوگا، حالانکہ پہلے کتنی قومیں مر چکی، آج تک ہم نے کسی کو زندہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، تو میں کیسے مرنے کے بعد زندہ ہوں گا؟ وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ، وہ اللہ سے فریاد کرتے ہیں کہ کاش ہمارا بچہ ایمان والا بن جاتا اور اللہ کی طرف مائل ہو جاتا۔ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ تو اس طریقے پر اللہ رب العزت تذکرہ کرتے ہوئے اس کے بعد اللہ نے قوم عاد اور ان کی تباہی کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، قوم عاد کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو یاد کرو، اذ انذر قومه بالاحقاف، جب قوم عاد کے دارالسلطنت احقاف میں رہتے ہوئے انہوں نے اپنی قوم کو ڈرایا۔ وقد خلت النذر من بین یدیہ ومن خلفہ، ان سے پہلے بھی نبی گزر چکے، ان کے بعد بھی نبی آتے رہے اور ہر نبی کی یہ دعوت رہی اللہ تعبدوا الا اللہ، ایک اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں بڑے دن کے عذاب سے تمہارے بارے میں ڈر رہا ہوں۔ قالوا وجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا، کہنے لگے اچھا تو ہمیں ہمارے خداؤں سے ہٹانا چاہتا ہے، ہمارے خداؤں سے ہمیں بہکانا چاہتا ہے۔ فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین، تم ہمیں دھمکیاں دیتے ہو عذاب کی، جاؤ لے آؤ جو عذاب تم نے لانا ہے، اگر تم سچے ہو تو عذاب لا کے دکھا دو۔ قال انما العلم عند الله وابلغكم ما ارسلت به ولكني اراكم قوما تجهلون۔ حضرت ہود علیہ السلام نے واضح کر دیا کہ قیامت کا علم اور عذاب کے آنے کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں، میرا کام تو اتنا ہے کہ اللہ کا جو پیغام ہے میں تمہیں بتا دیا کروں، لیکن تم تو جہالت پر اترے ہوئے ہو۔ فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا۔ اب ہوا کیا کہ کچھ عرصہ قحط ساری رہی، بارش نہیں برسی اور وہ لوگ قحط کے اندر مبتلا رہے، اور پھر دیکھا کہ آسمان پر بڑے گھنے بادل ظاہر ہو رہے ہیں، کالی گھٹائیں چھا رہی ہیں، تو وہ اکٹھے ہو گئے اور کھڑے ہو کے اشارے کہنے لگے یہ والا بادل جو ہے نا یہ بڑا تیز برسے گا، اور کوئی کہتا یہ والا بادل بڑا برسے گا۔ هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو تم اسے بارش برسانے والا بادل سمجھ رہے ہو، یہ تو در حقیقت وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی مچایا کرتے تھے، تم کہتے تھے عذاب کیوں نہیں آتا، اب عذاب تم پر آ رہا ہے۔ چنانچہ ایک دم ہواؤں کے جھکڑ چلے اور آندھیاں چلی، اور آندھیاں ایسی چلی ہیں کہ فیہا عذاب علیم تدمر کل شیء بامر ربها فاصبحوا لا یرى الا مساکنهم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے ان ہواؤں نے ہر چیز کو تباہ کر کے رکھ دیا اور ہر چیز کو برباد کر کے رکھ دیا، اور ان کی بستیوں کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ كذلك نجزي القوم المجرمين، ہم مجرموں کو ایسے ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ، انہیں بھی ہم نے اقتدار دیا تھا، تمہیں بھی ہم نے اقتدار دیا۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، ان کے بھی کان اور آنکھیں تھیں، ان کے بھی دل تھے۔ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُم مِّن شَيْءٍ، ان کے کان، آنکھیں اور دل ان کے کسی کام نہیں لا سکے، یعنی کانوں سے انہوں نے اللہ کے کلام کو صحیح طریقے پر سنا نہیں، آنکھوں سے اللہ کے کلام کا صحیح طرح مشاہدہ نہیں کیا، اور دل سے اسے تسلیم نہیں کیا، جس کے نتیجے کے اندر وہاں بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے وہ ان پر چھا گیا اور اس نے انہیں تباہ کر کے رکھ دیا اور انہیں گھیر لیا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے ایک واقعے کو نقل فرمایا ہے۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ کے لوگوں کی ہٹ دھرمی اور ان کے مظالم سے تنگ آ کر یہ فیصلہ کر کے نکل گئے تھے کہ اب مکے میں لوٹ کر نہیں آنا ہے، اور آپ نے طائف کا رخ کر لیا تھا، اور وہاں ارادہ یہ تھا کہ وہاں کے لوگوں کو اللہ کی بات بتاؤں گا۔ اور حضور علیہ السلام نے جب وہاں جا کر کے تبلیغ شروع کی، قرآن سنانا شروع کیا، ان لوگوں نے پتھر مارے، آپ
کو دھکے دے دے کر کے اپنے وطن سے نکال دیا، آپ کے پیچھے کتے لگا دیے گئے، انتہائی قسم پرسی کے عالم میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے واپس لوٹتے ہیں۔ واقعہ تو تفصیلی اور لمبا ہے، آپ جب واپس تشریف لے آئے تو اب صورتحال دیکھیے، جہاں سے اللہ کے نبی یہ کہہ کے گئے ہوں کہ میں لوٹ کے تمہارے پاس نہیں آؤں گا، مجبور ہو کر وہاں واپس آنا پڑ جائے تو اب دل پر کیا کیفیت گزرتی ہوگی، اور وہ بے ایمان اللہ کے نبی پر کیسے تانے کستے ہوں گے، کیسے اعتراضات کرتے ہوں گے، ایسے موقع پر میرے نبی کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ اللہ نے کہا کہ اپنے نبی کو تسلی دے دوں۔ صبح کا وقت تھا، فجر کی نماز اللہ کے نبی وادی نخلا کے اندر پڑھا رہے تھے، مکہ مکرمہ کے نواحی علاقے میں آپ صبح کی نماز پڑھا رہے تھے، قرآن کریم پڑھ رہے تھے، جنات کی ایک جماعت کا وہاں سے گزر ہوا۔ یہ جنات کی جماعت گزری تھی تحقیقات کرنے کے ارادے سے، اور تحقیقات اس بات کی ہو رہی تھی کہ پہلے ہم آسمانوں پر جاتے تھے تو ہمیں آسمان سے جو احکام منتقل ہوتے ہیں ان احکام میں سے بعض باتیں سننے کا موقع مل جاتا تھا، اور ہم آ کر کے دنیا میں اپنے موقعین کو بتا دیا کرتے تھے۔ لیکن اب صورتحال یہ کہ ہم پر پابندیاں کیوں لگی ہیں، معلوم ہوتا ہے کوئی بڑا سانحہ، کوئی بڑا حادثہ رونما ہو گیا ہے، لہذا تلاش کرو، تحقیق کرو۔ تو جو تحقیقاتی ٹیم مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئی تھی، ان کا جب گزر اللہ کے نبی کے قریب سے ہوا اور قرآن کریم کی آواز ان کے کانوں میں پڑی تو ٹھہر گئے، کہنے لگے ذرا ٹھہرو بھائی، معلوم ہوتا ہے کہ یہی وہ بات ہے جس کی ہم تحقیق کر رہے تھے، معلوم ہوتا ہے کچھ آثار ہمیں ظاہر ہونے لگ گئے ہیں، کچھ کیوں ہمیں ملنے لگ گئے ہیں۔ فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين، کہنے لگے خاموش ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، سنو۔ اور جب سن لیا اور پورا قرآن اللہ کے نبی کی نماز پوری ہو گئی، ولوا الى قومهم منذرين، اپنی قوم کو ڈرانے کے لیے واپس لوٹ گئے۔ اس تحقیقاتی جنات کی تحقیقاتی ٹیم نے واپس جا کر کیا کہا، یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي الى الحق والى طريق مستقيم، اے ہماری قوم، ہم نے ایسی کتاب سنی جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے، راہ ہدایت کی تلقین کرتی ہے۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم، اللہ کے داعی کی دعوت پر لبیک کہہ دو، وآمنوا به، اور اس پر ایمان لے آؤ، یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے اور تمہیں دردناک عذاب سے نجات عطا فرما دیں گے۔ وہ اس طریقے پر جنات کی جماعت کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرما کر نبی کو تسلی دے دی گئی کہ اگر یہ انسان نہیں مانتے تو یہ ناقدرے ہیں، آپ کو اگر تسلیم نہیں کرتے تو کیا ہوا، میری مخلوقات میں کتنی مخلوقات ہیں جو آپ پر ایمان لاتی ہیں اور آپ کی دعوت پر لبیک کہتی ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، کافروں کو جہنم پر کھڑا کر دیا جائے گا، کنارے پر کھڑا کر کے، اور ان سے پوچھا جائے گا أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قالوا بلا وربنا، ان سے کہا جائے گا کہ دنیا میں تم کہتے تھے کہ جنت جہنم جادو کی باتیں ہیں، مرنے کے بعد زندگی جادو کی باتیں ہیں، اب یہ جہنم دیکھ رہے ہو نا، کیا یہ صحیح نہیں، تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے؟ کہیں گے بلا وربنا، ہمارے رب کی قسم بالکل سچی بات ہے۔ تو اللہ فرمائیں گے ذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تم جو کفر کیا کرتے تھے اس کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، آپ جا بجائے جملے کو سنیں گے کہ اللہ اپنے نبی سے خطاب کر کے فرماتے ہیں فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، میرے نبی جیسے بڑے بڑے انبیاء پہلے ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے رہے ہیں، آپ بھی دین پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کیجیے۔ ولا تستعجل لهم، اور جلدی نہ مچائیے، جلدی نہ کیجیے ان کے لیے، کیونکہ ہماری خواہش تو یہ ہوتی ہے نا کہ آدھی عذاب اترے اور بش اور اس کی پوری جماعت کو لگیتا ہوا چلا جائے۔ ہماری تمنا اور خواہش تو یہ ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ دیری نہ لگے، لیکن اللہ کا نظام ہے۔ اللہ فرماتے ولا تستعجل لهم، جلدی نہ مچاؤ، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا الا ساعة من النهار، اس لیے کہ عذاب جب بھی آئے گا انہیں ایسا ہی محسوس ہوگا کہ ہمیں تو ایک آدھے دن کی زندگی بھی نہیں مل سکی ہے، وہ جلدی ہی ہوگا جب بھی آئے گا اللہ کا عذاب، لہذا انتظار کیجیے۔ بلاؤ، اللہ کی طرف سے یہ پیغام پہنچایا جا رہا ہے فَحَقِبْ لَكُمْ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، کیا فاسقوں کے علاوہ بھی کسی کی ہلاکت ہوتی ہے، یعنی فاسقوں کا مقدر ہی ہلاکت بن چکی ہے۔ اس کے بعد سورہ محمد شروع ہو رہی ہے، یہ مدنی سورت ہے، اور اس سورت کا دوسرا نام سورۃ القتال ہے۔ اس سورت کا دوسرا نام سورۃ القتال ہے، جہاد کی سورت، لیکن جہاد نہیں قتال، تاکہ جہاد کے معنی میں کوئی تعریف نہ کر سکے۔ آج جو جہاد کے معنی میں تعریف ہو رہی ہے نا کہ جہاد بالقلم، جہاد باللسان، کہ زبان سے بھی جہاد ہوگا، یا زبان سے دشمن کو ماریں گے جا کر کے، یا قلم سے دشمن کو قتل کریں گے جا کر کے، کیا کریں گے؟ یہ جو تعریفات جہاد کے موضوع کے اندر
اجاگر ہو رہی ہیں. اللہ نے قرآن کریم میں کتاب لفظ استعمال کر کے ان تمام تحریفات کے دروازے بند کیے ہیں. اللہ فرماتے ہیں الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ وضل اعمالهم. کافر بے ایمان جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، جہاد سے روکتے ہیں، اللہ نے ان کے اعمال کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم. جو لوگ ایمان لائے، اعمال صالحہ کیے، اللہ کے نبی پر ایمان لائے اور یہ برحق اور سچا پیغام ہے، تو ان لوگوں کے اللہ گناہوں کو بھی معاف فرماتے ہیں، ان کے حالات کو بھی اللہ سنوار دیتے ہیں. اب اس کے بعد اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ. جب کافروں سے تمہارا مقابلہ ہو جائے تو پھر کیا کرو؟ یوں ڈر لے لو، گھوم جاؤ، اپنی ساری پالیسیاں بدل دو. نہیں، قرآن کہتا ہے فضرب الرقاب، جب کافروں سے دوبدو مقابلہ ہو تو ان کی گردنیں تمہیں مارنی ہوگی اور ان کے ساتھ مقابلہ کرنا ہوگا. حتی اذا اثخنتموہم فشدوا الوثاق. جب ان کی طاقت کو تم توڑ ڈالو تو بچے کچے بے ایمانوں اور کافروں کو پکڑو، انہیں باندھو، رسیوں کے اندر انہیں جکڑو. فإما مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً. میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہیں کرتا. قرآن جو کہہ رہا ہے اسی کو میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. قرآن یہی کہہ رہا ہے فشدوا الوثاق، ان کی رسیاں باندھ دو اور کس کس کے ان کو باندھ لو. فإما مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا دَارِكَ. اب ان جو قیدی تم نے بنائے ہیں، ان قیدیوں کے لیے تمہارے پاس دو راستے ہیں. یا تو ویسے ان پر احسان کر کے انہیں چھوڑ دو، یا اسے فدیہ وصول کر کے چھوڑو. لیکن تمہارا نقطۂ نظر کیا ہونا چاہیے؟ ان قیدیوں کو رہا کرنے میں پیش نظر کیا بات ہونی چاہیے؟ حتی تضع الحرب اوزارها، تاکہ جنگ بند ہو جائے. بس یہ ہونا چاہیے. ان قیدیوں کی رہائی اگر جنگ بندی پر منتج ہوگی، یہ آئندہ اسلام کے خلاف لڑائی نہیں کریں گے تو انہیں چھوڑا جا سکتا ہے. اور اگر یہ آئندہ بھی تمہیں معلوم ہو اور تمہیں اندازہ ہو جائے کہ یہ اسلام کے مقابلے میں جنگ بھڑکاتے رہیں گے تو پھر انہیں رہا کرنے کی اجازت نہیں ہے. وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ. اللہ اگر چاہتے تو آسمانی آفت ڈال کر کے انہیں تباہ کر سکتے تھے. وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ. لیکن اللہ تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں لا کر کے آزمانا چاہتے ہیں. وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جاتے ہیں. آج ہم تو کہتے ہیں کہ صاحب ہمارے بچوں کو بھیج کر محاذوں پر مروا دیا، قتل کروا دیا، ان کی زندگیاں تباہ کرا دی. نہیں، اللہ فرما رہے ہیں وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ. اللہ ان کے اعمال کو کبھی ضائع نہیں جانے دیں گے، ان کی قربانیوں کو کبھی ضائع نہیں جانے دیں گے. سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ. ان کے مقاصد انہیں عطا کیے جائیں گے اور ان کے حالات کو درست کیا جائے گا. وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ. ایسی جنتوں میں ان کو داخل کیا جائے گا جسے خوشبو کی دھونی دی گئی ہوگی، یا ایسی جنتوں میں انہیں داخل کیا جائے گا جن جنتوں کا پہلے ہی ان سے تعارف کرا دیا گیا ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا جب کسی مجاہد پر حملہ ہوتا ہے اور اس کی شہادت ہونے لگتی ہے تو مرتے مرتے اللہ جنتوں سے دکھا دیتے ہیں کہ یہ رہی وہ جنت جو تجھے مل رہی ہے اور جو تجھے عطا کی جائے گی. تو عرفہا لہم، ایسی جنت میں داخل کیا جائے گا جو پہلے سے ان کو شناخت کرا دی گئی ہے. یہ جس جنت کو خوشبو کی دھونی دی گئی ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. کافروں بے ایمانوں کی حمایت نہ کرو، اللہ کی حمایت کرو گے تو اللہ تمہاری حمایت کریں گے. والذین کفروا فتعسا لهم وضل اعمالهم. اس کے بعد اللہ نے مکے والوں سے خطاب کیا اور مکے والوں سے خطاب کر کے فرمایا کہ اے مکے والو، وکأی من قریۃ ہی اشد قوۃ من قریتک التي اخذتك اهلكناهم فلا ناصر لهم. اللہ فرماتے ہیں مکے والو، تم بھی اپنی طاقت اور قوت پر ناز کرتے ہو. تم سے پہلے کتنی بستیاں، کتنی آبادیاں گزری ہیں جنہیں اپنی طاقت اور قوت پر بڑا ناز تھا. جب ہم انہیں ہلاک کرنے پر آئے تو اہلکناہم، ہم نے انہیں تباہ کر کے رکھ دیا. فلا ناصر لهم، ان کا کوئی حمایتی پیدا نہیں ہو سکا. افمن کان علی بینۃ من ربی. اس کے بعد اللہ نے جنت کا تعارف تھوڑا سا کرا دیا. فرمایا مثل الجنۃ التي وعد المتقون. ایمان والوں سے، متقین سے جس جنت کے وعدے کیے جا رہے ہیں اس کی صورت حال یہ کہ ایسی نہریں جاری ہوں گی جس میں پانی سڑنے والا اور متغیر ہونے والا نہیں ہوگا، صاف ستھرا شفاف پانی ہوگا. وانہار من لبن لم يتغیر طعمه. اور دودھ کی بھی ایسی نہریں ہوں گی کہ جن کا ذائقہ نہیں بدلے گا. دودھ تھوڑی دیر کے لیے رکھا رہے تو ذائقہ بدل جاتا ہے. اللہ فرماتا
फरमाते हैं नहरें बह रही होगी और उसके जायके में कोई तब्दीली नहीं आएगी। वअनहारुम मिन खमरिन लज़्ज़तिन लिश्शारिबीन, और पीने वालों के लिए बड़ी लजीज और मजेदार किस्म की शराब की नहरें होंगी। वअनहारुम मिन असलिन मुसफ़्फ़ा, शहद की नहरें जारी होंगी और हर किस्म के फल उन्हें मुहैया किए जाएंगे। इसके बिलमुकाबिल जहन्नमियों का भी थोड़ा सा तारुफ करा करके और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया फहल यंज़ुरूना इल्ला अस्साअत अन तातियहुम बग़्ता, क्या ये क़यामत का इंतजार कर रहे हैं कि अचानक इन पर क़यामत आ जाए। फ़क़द जाअ अशरातुहा, तो क़यामत की निशानियां ज़ाहिर होना शुरू हो गई हैं। फ़अन्ना लहुम इज़ा जाअतहुम ज़िक्राहुम फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरे नबी आप इस बात पर यकीन कर लीजिए कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। वस्तग़फिर लिज़ंबिका वलिलमुमिनीना वलमुमिनात, अपने लिए भी इस्तिग़फ़ार कीजिए और ईमान वाले मर्दों औरतों के लिए इस्तिग़फ़ार कीजिए। आगे फरमाया वयक़ूलुल लज़ीना आमनू लौला नुज़िलत सूरा, ईमान वालों का तक़ाज़ा होता है कोई सूरत क्यों नहीं नाज़िल होती, कुरान की कोई आयत क्यों नहीं उतरती। लेकिन जब कुरान की आयत उतरती है सूरतुल मुहकमा वज़ुकिरा फ़ीहल क़िताल, वज़ुकिरा फ़ीहल क़िताल, उस सूरत के अंदर जिहाद का हुक्म दिया जाता है, काफिरों के मुकाबले में क़िताल का हुक्म दिया जाता है। राइकल लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरद, अब जिहाद के हवाले से दो किस्म के लोग बन जाएंगे, एक तो तालीमें करने वाले, जिहाद के माना को बिगाड़ने वाले, और उनके बारे में कुरान क्या कहता है, अल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरद, जिनके दिल के अंदर बेईमानी का कोर चला हुआ है। यंज़ुरूना इलैका नज़रल मग़शी अलैहि मिनल मौति फ़अौला लहुम, आपको ऐसे देखते हैं जैसे भेड़ कसाई को देख रही हो, आपको ऐसे देखते हैं जैसे इन पर मौत तारी हो रही हो। फ़अौला लहुम, अल्लाह फरमाते हैं इनके लिए हलाकत मुक़द्दर हो चुकी है। फ़अतू वक़ौलुल मारूफ, इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आगे मज़ीद कुछ तज़किरे फरमाने के बाद रब्बे कायनात फरमा रहे हैं अम हसिबल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन अल्लन यख़रिजल्लाहु अज़ग़ानहुम, आपका क्या ख्याल है जिनके दिलों के अंदर कोर चला हुआ है निफाक का, अल्लाह उसे जाहिर नहीं कर रहे। आप क्या समझते हैं कि अल्लाह उनको जाहिर नहीं करेंगे? अल्लाह फरमाते हैं हम अगरचे उन्हें इस तरह तो जाहिर नहीं करते, लेकिन अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे फलअरफ़तहुम बिसीमाहुम वलतअरिफ़न्नहुम फ़ी लहनिल क़ौल, उनकी गुफ्तगू से आप अंदाजा लगा लेंगे, उनके चेहरे मोहरे से आप अंदाजा लगा लेंगे। वलनब्लुवन्नकुम, अगर ऐसा है तो गौर से सुनिएगा, वलनब्लुवन्नकुम, अल्लाह फरमाते हम तुम्हारी आजमाइश करते हैं, हत्ता नअलमल मुजाहिदीन मिनकुम वस्साबिरीन वनब्लुवा अख़बारकुम, हम तुम्हारी आजमाइश इसलिए करते हैं, मुश्किल हालात मुसलमानों पे इसलिए डालते हैं कि हम ये देख लें कि इस मौके पर साबित कदमी का मुज़ाहरा करते हुए जिहाद करने वाले कौन हैं और जिहाद के मुनकिर कौन हैं। इस बिना पर ये मुश्किल हालात उन पर डाले जाते हैं। अगर यकीन न आए तो कुरान की इस आयत को खोल करके सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 31 को देख लीजिएगा। वज़ाहत के साथ कुरान ये बात कह रहा है, कुरान करीम में कहता फला तहीनु वतलू इला सल्म, तुम कमजोरी का मुज़ाहरा न करो और सुलह के लिए मावेला न करो। सुलह का मावेला मुसलमान को नहीं बचाना चाहिए और मुसलमान को कमजोरी का मुज़ाहरा नहीं करना चाहिए। दूसरी जगह पर फरमाया है अल्लाह ने कि अगर काफिर तुमसे सुलह का मुतालबा करें तो तुम इस्लाम के मफाद के अंदर सुलह कर सकते हो, लेकिन अगर काफिरों का मुतालबा न हो तो तुम हाथ जोड़कर सुलह की बातें न करो। याद रखो वांतुमुल आलऊन, तुम ही लोग सर बुलंद रहोगे। वल्लाहु माअकुम, अल्लाह तुम्हारे हिमायती हैं। वयतवकुम अमालकुम, तुमको तुम्हारे अमाल में कोई कमी नहीं आने देंगे। आगे दुनिया की जिंदगी का तज़किरा फरमाया और फिर फरमाया कि देखो जब तुमसे माल मांगा जाता है अल्लाह के लिए, जिहाद के लिए पैसे का मुतालबा होता है, जद्दे का मुतालबा होता है, तो कुरान क्या कह रहा है, वइन तुमिनू व तत्तकू युतिकुम उजूरहा इन यसअलकुमुहा फयुहफिकुम तबखलू, अगर तुमसे ये माल मांगा जाए तो तुम बुखल करने लग जाओगे। वो युखरिज अज़ग़ानकुम, और तुम्हारे अंदर की नागवारी जाहिर होने लग जाएगी। हाँ तुम हाउलाए तुदऊना लितुनफिकू फी सबीलिल्लाह, अरे तुम्हें अल्लाह के रास्ते में खर्च के लिए बुलाया जा रहा है। फमिनकुम मन यबखल, तुम में बहुत से लोग बुखल करने लग जाते हैं। याद रखो मन यबखल फइन्नमा यबखलु अन नफ्सी, अगर किसी ने बुखल किया तो अपना नुकसान करेगा। वल्लाहु गनिय्युन व अंतुमुल फुक़रा, अल्लाह बड़े गनी हैं, वो मोहताज नहीं, तुम सारे मोहताज हो। व इन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गयरकुम, अगर तुम जिहाद से रूगर्दानी करोगे, देखिए व इन ततवल्लौ का लफ्ज़ आम है, पूरे दीन से रूगर्दानी यहाँ मकसूद है, लेकिन इसके साथ आप देखिए पीछे बात किसकी हो रही है, पीछे गुफ्तगू जिहाद की हो रही है। इस बिना पर मौके की मुनासबत से यही कहा जाएगा व इन ततवल्लौ, अगर जिहाद को तुमने छोड़ दिया और जिहाद से तुमने रूगर्दानी इख्तियार कर ली, यस्तब्दिल कौमन गयरकुम, अल्लाह तुम्हें हटाकर तुम्हारी जगह दूसरों को ले आएंगे। सुम्मा ला यकूनू अमसालकुम, वो तुम्हारी तरफ बुज़दिली का मुज़ाहरा करने वाले नहीं होंगे। इसके बाद सूरतुल फतह मदनी सूरत है और इस सूरत के अंदर सुलह हुदैबिया के वाक़े को बयान किया गया है और सुलह हुदैबिया को फतह मुबीन
عظیم قرار دیا گیا ہے، اس لیے کہ وہ مقدمہ اور تمہید تھی فتح مکہ کی، اور فتح مکہ جو فتح الفتوح کہلاتی ہے، جس کے بعد اسلام پورے عرب کے اوپر چھا گیا تھا، تو اس کے بارے میں ابتدائی مراحل صلح حدیبیہ کے اندر طے ہوئے۔ اس میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو یہ اعلان کر دیا کہ اللہ رب العزت نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ علی سبیل الفرض و تقدیر، اگر فرض کیا جائے کہ اللہ کے نبی سے کوئی ایسی باتیں ہوئی ہوں جو اللہ کو ناپسند ہوں، تو بھی اللہ نے ان کی معافی کا فیصلہ کر دیا اور اعلان کر دیا ہے، اور پھر اللہ نے نبی کے دل پر بھی اطمینان نازل فرما دیا، ایمان والوں کے دلوں پر بھی اطمینان نازل فرما دیا۔ آسمان و زمین کے لشکر اللہ نے بتایا کہ میرے پاس ہیں اور میں انہیں اسلام والوں کی حمایت میں استعمال کر سکتا ہوں، لیکن جہاد کا راستہ اس لیے اپنا رہا ہوں کہ تاکہ ایمان والوں کو جنت عطا کی جا سکے اور کافروں کو جہنم کے اندر ڈالا جا سکے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ صفات کو نقل فرمایا، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے درس مبارک پر جو بیعت کی گئی تھی، بیعت رضوان کہلاتی ہے، اس بیعت کا تذکرہ کیا، اور اس بیعت کرنے والوں کی اللہ نے مدح ثنائی فرمائی ہے اور ان کی تعریف کی گئی ہے، اور اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اللہ نے ان سے رضامندی کا اعلان کر دیا ہے۔ ومغانم کثیرۃ یأخذونها، اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ اس صلح کے نتیجے کے اندر جنگ بندی ہو گئی تھی اور جنگ نہیں ہو سکی تھی، ورنہ اگر جنگ چھڑ جاتی تو اس کے نتیجے کے اندر مکہ مکرمہ کی شہری آبادی بڑی قریب تھی، اور اس بات میں یہ خطرہ تھا کہ بہت سے بے گناہ بھی اس میں ملوث ہو جاتے اور جنگ کی لپیٹ کے اندر آ جاتے تو تم بعد میں پریشان ہوتے رہتے، اس لیے اللہ نے اس دن کو تھوڑی دیر کے لیے مؤخر کرا دیا تھا۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اس میں واقعہ کیا ہوا تھا، اس واقعے کا تذکرہ اللہ نے کرنے سے پہلے ایک بات بیان فرمائی ہے، اور یہ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں پر، اللہ پر بھی، اللہ کے رسول پر اور ایمان والوں پر اللہ نے سکینہ کو نازل فرمایا، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ، اور ان ایمان والوں کو، یہ ایمان والے جو اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ صحابہ کرام، ان صحابہ کرام کو الزمہم کلمۃ التقویٰ، تقویٰ ان کے ساتھ لازم کر دیا، وکانوا احق بها واهلها، ان میں یہ صلاحیت تھی، وہ تقوی کے سب سے زیادہ مستحق تھے، وکان اللہ بكل شیء علیما۔ آگے اس صلح حدیبیہ کا جو سبب بننے والا واقعہ اس کو ذکر فرما دیا۔ اللہ کے نبی کو خواب آیا، اور خواب یہ تھا کہ ہم مسجد حرام میں داخل ہوئے، احرام باندھا ہوا ہے، طواف کر رہے ہیں، تو صحابہ کرام مچل گئے، 5-6 سال ہو چکے تھے، 6-7 سال گزر چکے تھے مکہ مکرمہ کو چھوڑے ہوئے، لہذا سب کی طبیعتیں مچل اٹھی کہ اب تو جانا چاہیے اور خانہ کعبہ کی زیارت ہونی چاہیے، اور پھر آپ کو خواب بھی آ گیا، اب تو ضرور نکلنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا چلیے احرام باندھ کر کے چل پڑے، آگے رکاوٹ ہو گئی اور احرام کھولنے پڑ گئے، اور اس کے ساتھ ہی صلح حدیبیہ کا واقعہ رونما ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں اس سے تم یہ نہ سمجھنا کہ نبی کا خواب جھوٹا ہو گیا، نہیں نہیں، نبی کا خواب ہم سچا کر کے دکھائیں گے۔ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، آئندہ سال تم آؤ گے، مسجد حرام میں داخل ہوگے، امن کی حالت میں آؤ گے، سروں کو منڈواؤ گے اور قصر کرواؤ گے اور اپنے احرام کھولو گے، لا تخافون، تم پر کوئی خوف و خطرہ نہیں ہوگا، وَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا۔ اس کے بعد اللہ نے دین اسلام کے تمام ادیان پر غالب آنے کی خوشخبری سنائی ہے، اور پھر اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے ساتھیوں کی خوبیوں کو بیان کرتے ہوئے بتایا ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ایمان والوں کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ کافروں کے مقابلے میں تو بڑے سخت ہوتے ہیں اور ایمان والوں کے مقابلے میں بڑے ہی نرم ہوتے ہیں۔ آج کل ہم ایمان والوں کے مقابلے میں تو وردی پہن کے کھڑے ہوتے ہیں، اور جب بے ایمانوں کے ساتھ پاس جاتے ہیں تو پھر وہاں شیروانی پہن کر کے اور کوٹ پہن کے جاتے ہیں اور اپنی وردی اتار کر کے جاتے ہیں۔ بے ایمانوں کے سامنے تو جھک جاتے ہیں اور ایمان والوں کے سامنے اپنا غصہ اور جوش دکھانے لگ جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان کا تقاضا یہ نہیں ہے، بلکہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ایمان والوں کے سامنے جھک جاؤ اور بے ایمان و کافروں کے سامنے اپنا جوش اور جذبہ دکھاؤ۔ اللہ نے پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی تعریف کرتے ہوئے بتایا کہ ان کی صورتحال یہ کہ ابتدائی اسلام میں تو کمزور تھے اور کمزوری کی حالت تھی، لیکن آہستہ آہستہ ترقی کرتے چلے گئے، اور آج اپنے جوہر میں ان کی قوت پہنچ چکی ہے، اب دنیا کی ہر قوت کو یہ للکار سکتے ہیں۔ مثال اس کی دی کہ بیج زمین میں ڈالا جاتا ہے، وہ پل نکلتی ہے تو کیا صورتحال ہوتی، بڑی کمزور ہوتی ہے، لیکن بڑھتے بڑھتے اس میں طاقت آتی چلی جاتی ہے، تناور درخت بن جاتا ہے، طاقتور درخت بن جاتا ہے۔ یہی صورتحال صحابہ کرام کی ہے، اور پھر قرآن نے ایک جملہ کہا ہے، اگر آپ لوگ گھبرائیں اور پریشان نہ ہو تو میں اس جملے کا ترجمہ بھی کر دوں، لیغیظ بہم الکفار، تاکہ کافروں کو انہیں دیکھ کر کے غصہ آئے۔ صحابہ کرام کو دیکھ کر
قرآن نے کیا بتایا کہ صحابہ کرام کو دیکھ کر جو غیظ و غضب میں مبتلا ہو، جن کے دلوں میں ناراضگی پیدا ہو صحابہ کرام کے نام سے، قرآن انہیں کافر قرار دے رہا ہے۔ آپ انہیں جو بھی کہیں، قرآن انہیں مسلمان تسلیم نہیں کرتا۔ لیغیظ بہم الکفار، قرآن کریم کہتا ہے کہ ان صحابہ کرام کو دیکھ کر کافروں کو تکلیف ہوتی ہے اور انہیں غصہ آتا ہے۔ اللہ نے ایمان والے اعمال صالحہ والوں کے ساتھ مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرما رکھا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الحجرات ہے، یہ بھی مدنی سورت ہے۔ اس کا دوسرا نام سورۃ الآداب ہے، اس لیے کہ اس میں اجتماعی آداب بھی بیان کیے گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات عالی کے حوالے سے خصوصی آداب بھی نقل کیے گئے ہیں۔ ایک تو اللہ کے نبی سے قدم آگے بڑھانے کی اجازت نہیں دی گئی، آواز بلند کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، اور پھر یہ کہا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ کے نبی کے سامنے نرمی کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، آہستہ آواز سے گفتگو کرتے ہیں، یہی تقوی والے، یہی مغفرت کے مستحق اور یہی اجر عظیم کو پانے والے ہیں۔ اور اگر اللہ کے نبی کو کمرے کے باہر کھڑا ہو کر کوئی چلا چلا کے پکارے تو ایسا انسان بے عقل ہے۔ انہیں صبر کر کے اللہ کے نبی کے نکلنے کا انتظار کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد قرآن کریم نے افواہوں کو ختم کرنے کے لیے اور افواہوں کو اپنی موضوعات مارنے کے لیے ایک نظام بیان کیا، اور وہ یہ کہ اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب کوئی تمہارے پاس پیغام لے کر کے آئے، کوئی خبر لے کر کے آئے تو پہلے تحقیق کیا کرو، تحقیق کرنے کے بعد قدم اٹھایا کرو، ورنہ یاد رکھو کہ بعد میں تمہیں پشیمانی ہو سکتی ہے۔ اگر مسلمانوں میں باہمی اختلاف ہو جائے تو صلح کرانے کی کوشش کرو۔ اور پھر قرآن نے کہا کہ ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، نہ مرد مردوں کا مذاق اڑائیں، کسی کو تانا بنی نہیں کرنی چاہیے، کسی کا نام نہیں بگاڑنا چاہیے، اور کسی کی جاسوسی نہیں کرنی چاہیے، کسی کی غیبت نہیں کرنی چاہیے۔ اور غیبت کرنا ایسا ہے جیسے اپنے بھائی کی مردہ لاش کو نوچ نوچ کر کے کھانا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ دیکھو اللہ رب العزت نے تمہارے گھرانے، خاندان، برادری اور قبیلے بنائے ہیں، یہ محض تعارف کے لیے ہیں، اس کا کوئی تعلق عزت و احترام کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ عزت و احترام تو تقوی والوں کو نصیب ہوا کرتی ہے۔ پھر اللہ نے بتایا کہ اگر کسی نیکی کی توفیق مل جائے تو اسے اپنی خوبی نہ سمجھا کرو، بلکہ اللہ کا کمال اور اللہ کے عطا سمجھا کرو۔ اور پھر اللہ نے بتایا کہ ایمان والے وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے، شبہات کا مبتلا نہ ہو، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اپنا مال اور اپنی جان لے کر اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوں۔ اولئک هم الصادقون، یہی سچے لوگ ہیں۔ ایمان کی سچائی انہیں کی ظاہر ہو رہی ہے۔ پھر سورہ قاف ہے، مکی سورت ہے، اور اس سورت کے اندر مرنے کے بعد زندہ ہونے کے موضوع کو بڑے شرح و بسط کے ساتھ اور مختلف انداز سے بیان کیا گیا ہے، جس پر کائناتی شواہد بھی پیش کیے گئے اور واقعاتی دلائل بھی پیش کیے گئے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو آخر میں تلقین فرما دی کہ اے میرے نبی، یہ قرآن کریم ہم نے آپ پر اس لیے اتارا ہے، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اس قرآن کریم کے ذریعے ان لوگوں کو ڈرائیے جو میری وعید سے ڈرنا چاہتا ہو۔ پھر سورہ ذاریات ہے، یہ بھی مکی صورت ہے، اور اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے رسالت کے موضوع کو ثابت کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ابتدا کے اندر ان ہواؤں کی قسمیں کھائی ہیں جو غبار اڑاتی پھرتی ہیں، اور پھر جو بادلوں کو اڑا رہی ہیں، اور کشتیاں، ان کشتیوں کی قسمیں کھائی ہے جو کہ کشتیاں پانی کے اندر چل رہی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انما توعدون لصادق وان الدین لواقع، جس بات پر تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ سچی بات ہے اور قیامت کا دن آ کر کے رہے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے بتایا کہ جو لوگ قیامت کے منکر ہیں ایسے لوگوں کو آگ میں ڈال کر کے دبایا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا ذوقوا فتنتکم ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون۔ پھر متقیوں کا تذکرہ اور اللہ کے انعامات کا تذکرہ اور متقیوں کی کچھ صفات بیان کی ہیں کہ رات کے آخری حصے میں تو اٹھ ہی جاتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر توبہ استغفار کرنے لگ جاتے ہیں۔ ان کے مال کے اندر غریبوں کا حق ہے، غریبوں کا حق بھی ادا کرتے ہیں، زمین میں غور و خوض کر کے اللہ کی نشانیاں پہچانتے ہیں، اپنے آپ میں غور و خوض کر کے اللہ کی نشانیوں کو پہچانتے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا تذکرہ، وہ فرشتے جو لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کے لیے آئے تھے اور راستے میں ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دینے کے لیے ٹھہرے تھے، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم اور ان کی بیوی جو کہ باندھ ہو چکے تھے علیہم السلام اور ان کے ہاں اولاد ہونے کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا، اس عمر کو پہنچ چکے تھے، اس عمر کے اندر اللہ نے ان کو اولاد عطا فرما دی۔ انہ هو الحکیم العلیم، وہ اللہ بڑی حکمتوں والا اور بڑے علم والا، وہ جانتا ہے کس کو کب اولاد دینی ہے اور کس کو کب اولاد سے محروم کرنا ہے، یہ ساری باتیں وہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ